لسانا ذاكرا وقلبا. ایسے انسان ان کمیوں کو، ان خرابیوں کو چھپانے والا بن جائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں موجود ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری گمان کرنے سے، بہت زیادہ سوچنے سے اور بدگمانی سے بچا کرو. اے ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو. کیا مطلب؟ دوسروں کے بارے میں خود سے کوئی رائے قائم کر لینا، یہ انسان تو ایسا ہے، یہ انسان تو ایسا ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، بدگمانی کرنا. حکم ہوا ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کچھ بدگمانیاں اور کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں. آگے حکم ہے ولا تجسسوا، کہ آپ لوگ دوسروں کی ٹوہ میں پڑنے والے نہیں بنے. اور آگے حکم کیا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ دوسروں کی غیبت نہیں کریں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات کیا ہے؟ ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو. جو دوسرا حکم دیا رب العالمین نے وہ کیا تھا کہ دوسروں کی ٹوہ میں لگنے سے بچ جائیے، دوسروں کی کمیوں کے پیچھے مت لگیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہی ہمارے لیے مین بات ہے. وہ کیا؟ دوسروں کی ٹوہ میں لگ جانا. کیا مطلب؟ انسان کو فکر ہو دوسروں کی خرابیوں کی، دوسروں کی خامیوں کی، وہ ان کی کمیوں کے پیچھے لگ جائے اور جاننا چاہے کہ اب وہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا چلتا ہے، اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں اور اس کی ذات میں کیا کمیاں موجود ہیں. انسان ٹوہ میں لگ جائے، پیچھے پڑ جائے کہ اینی ہاؤ بس جان لوں میں. کیوں؟ جب جان لوں گا تو ان کمیوں کو منظر عام پر لاؤں گا، لوگوں کو اطلاع دوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کیا بولا؟ اے ایمان والو دوسروں کی ٹوہ میں مت پڑو. کیا مطلب؟ اہل ایمان کے لیے یہ منفی صفت ہے، یہ نیگیٹو صفت ہے. وہ کیا؟ کہ وہ دوسروں کی کمیوں کے پیچھے اس طور پر لگ جائیں کہ ان کمیوں کو جاننے کے بعد انہیں لوگوں کے درمیان عام کرنے والے بن جائیں. یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہوتی ہے. سامعین یاد رکھیے کہ کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے وہ تابعین ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ سبھی کیا ہیں؟ انسان ہیں. سبھی انسان تھے، سبھی میں خرابیاں ہوتی ہیں، سبھی کے گناہ ہوتے ہیں، سبھی کے گناہ ہوتے ہیں. ایسے موقع پر انسان کیا کرے کہ دوسروں کی کمیوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کو آگے پہنچائے. یہ طریقہ میں نے ابھی آپ سے کہا اہل ایمان کا نہیں بلکہ منافقین کا طریقہ تھا. یہ منافقین کی سوچ تھی. وہ کیا؟ دوسروں کی کمیوں کو جاننا اور جاننے کے بعد ان کو پھیلا دینا، لوگوں کے بیچ ان کی اطلاع دے دینا. کیسے؟ ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے ایمان لے آئے. یا معشر من آمن بلسانہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ایمان تو لے آئے ولم يدخل الایمان قلبہ، اور ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. کون سی جماعت؟ منافقین. وہ زبان سے کیا بولتے؟ ہم ایمان والے ہیں. تو نبی نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ یا معشر من آمن بلسانہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے ایمان لے آئے لیکن ابھی ایمان آپ کے دل میں نہیں آیا، ابھی ایمان آپ کے دل میں گھر نہیں کیا اس نے. کیا کریں آپ؟ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، آپ مسلمانوں کی غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کی کمیوں کے پیچھے مت پڑو. وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی جو عورات مطلب کمیاں ہیں، جو ذاتی خرابیاں ہیں، ان کی اتباع مت کرو، مطلب ان کے پیچھے مت پڑو. کیونکہ منافقین کی سوچ کیا تھی کہ کمیوں کو جاننے والے بن جائیں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ صفت منافقین کی ہے اور اس صفت سے خود کو بچانا یہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے.
آگے بڑھیں سامعین، پردہ پوشی کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی کیا کریں؟ دوسروں کی کمیوں کو، دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ کیسے؟ ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حی ستیر اور ستیر، کہ بے شک اللہ رب العالمین، اللہ عز وجل حی شرمیلا، رب العالمین شرم کرنے والا ہے، رب العالمین میں حیا موجود ہے، ستیر اور اللہ تعالی پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے، اللہ بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا بھی۔ الفاظ کیا ہے؟ اللہ تعالی حیا اور شرم کرنے والا ہے، ستیر اور رب العالمین دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے والا بھی۔ اور آگے الفاظ ہے یحب الحیاء والستر، اللہ رب العالمین حیا شرم کرنے کو اور شرمانے کو اور ایسے ہی پردہ پوشی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ پیغام کیا ملا؟ جب رب العالمین کا یہ نظام ہے، جب رب العالمین کا یہ عمل ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی لیے اسے اپنے بندوں سے بھی امید ہے کہ بندے اس کے طریقے پر چلتے ہوئے بندوں کی خرابیوں کو چھپانے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے۔ سامعین، اس موقع پر یاد رکھیے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی ہمیں کمیوں کو چھپانا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، لوگوں کے 3 طبقات ہیں جن میں اگر ہمیں خرابیاں دیکھنے کو مل جائیں تو ہمارا مزاج کیا ہو؟ ہم ان تینوں طبقات، تینوں گروہ کے کمیوں اور خرابیوں کو چھپانے والے بنے۔ لہذا ان میں جو سب سے پہلا طبقہ ہے، جو سب سے پہلا گروہ ہے، وہ ہے انسان کا نفس، خود انسان کی شخصیت۔ کیا مطلب؟ انسان اپنی کمیوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو چھپانے والا بن جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور بے وجہ لوگوں کے سامنے اپنی خرابیاں بتائے، اللہ کی بہت نیڈ ہو، بہت ضرورت ہو۔ جیسے کہ مان لیجیے انسان کو اپنی اصلاح چاہیے، اپنی اصلاح کرانا ہے، تو وہ کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے بولے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب کیا کروں، توبہ کیسے کروں؟ لیکن تب بھی ایسے انسان کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ اپنی خرابی کا ذکر نہ کرے اور ایک عام الفاظ میں بولے کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی انسان یہ گناہ کر لے، وہ توبہ کیسے کرے، وہ کفارہ کیا ہوگا؟ مطلب کیا؟ اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے، ایک عام وے میں بات بولے۔ کیا بولے؟ اگر کوئی انسان یہ گناہ کر لے وہ کیا کرے، توبہ کیا ہے؟ بہرحال بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں کو، اپنی خرابیوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو چھپانے والا بن جائے۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین۔ الفاظ سننے والے، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کا سارا طبقہ یا میری امت کے لوگ معافی کے قابل ہیں یا ان کو عافیت اور سکون ملے گا، میری امت کو عافیت، سکون اور سیفٹی ملے گی الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے، سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین بولتے ہیں وہ لوگ جو اعلانیہ انداز میں، جو کھلم کھلا سب کے سامنے گناہ کرے، نافرمانی کرے۔ تو الفاظ کیا ہے حدیث کے؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگ عافیت میں ہیں، سکون میں ہیں، شانتی میں ہیں، انہیں عافیت اور سیفٹی ملے گی۔ کب؟ جبکہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کس طور پر؟ اللہ کے نبی نے آگے چل کر وضاحت کی کہ آخر اعلانیہ گناہ کیسے ہو سکتے ہیں، انسان اوپنلی گناہ کیسے کرے گا؟ آپ نے اس کی شکل پیش کی، آپ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ، گناہوں کا اعلان یہ بھی، گناہوں کا اعلان یہ بھی ہے کہ انسان رات میں کوئی گناہ کرے، رات میں گناہ کرے اور صبح ہونے تک اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، اللہ نے گناہ کو چھپا دیا تھا،
وہ گناہ صرف اس کے اور رب العالمین کے بیچ میں تھا، اس گناہ کا علم اور کسی کو نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ انسان صبح ہونے کے بعد اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے، اپنے دوست کے پاس آتا ہے اور اپنے دوست کو خود بتاتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کا، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، میں نے رات یہ گناہ کیا تھا۔ مطلب کیا، انسان اپنی ہی زبان سے خود ہی اپنے گناہ کا ذکر لوگوں سے کرا ہے، جبکہ اللہ نے یہ گناہ اس کے لیے رات میں چھپا دیے تھے، لیکن صبح ہوتی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور ان کو ظاہر کرتا ہے۔ پیغام کیا میرے سامعین، مطلب کیا ہوا، انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں کو چھپانے والا بنے۔ اور آپ جانتے ہیں بڑی حیرانی ہوتی کہ انسان اپنے گناہوں کا ذکر فخریہ انداز میں کرے، یہ بات شرم والی بات ہے۔ انسان تو شرمسار ہو جائے اور گھٹنوں میں سر دے کے روئے، کیا مطلب، ایک تو آپ نے گناہ کیا، نافرمانی کی، رب العالمین کے غضب کو مول لیا، اللہ کو ناراض کیا، اس کے بعد آپ کی حالت کیا کہ آپ فخر کرتے ہوئے، گھمنڈ میں خوش ہوتے ہوئے، اتراتے ہوئے اپنے گناہ کا ذکر اپنے دوستوں سے کریں، اپنے بھائی سے فلاں سے کریں، اور کیا بولیں، میں نے وہ چیز دیکھی ہے، میں نے وہ سنا ہے، میں نے یہ بات بولی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ مطلب کیا سامعین، گناہ، اب جو جملہ بول رہا ہوں جملہ بڑا ہے، یہ صحابہ کی سوچ تھی، جو سمری بتا رہا ہوں آپ کو۔ صحابہ کی سوچ کیا تھی کہ گناہ کرنا شرمندگی والی بات ہے، ان کو گناہ کے بعد شرم آتی تھی، کیوں، ان کی سوچ کیا تھی، گناہ بربادی ہے، گناہ کیا ہے، بربادی ہے، گناہ کے بعد ان کو شرم آتی تھی اور وہ اپنے گناہوں کو چھپاتے تھے۔ اور ہمارے معاشرے میں گناہوں کے بعد پیسے ملتے ہیں، گناہوں کے بعد تعریف ملتی ہے اور ہم ان کو فخریہ انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ تصور کریے، انسان کو آج کے زمانے میں گناہ کرنے پر، اپنی خرابیاں بتانے پر پیسے ملے، عزت ملے، شہرت ملے، نام ملے، یہ اس معاشرے کی زبو حالی ہے، یہ اس امت کے لیے خطرناک بات ہے۔ تصور کریے آپ، جو گناہ ذلت کی وجہ تھی، جن گناہوں سے انسان شرمندہ ہوتا ہے، ان گناہوں پر آج پیسے ملیں۔ اگر آپ نے زبان سے گالی بک دی، آپ کو پیسے مل رہے ہیں، آپ کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے، آپ کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، آپ کو پیسہ مل رہا ہے، آپ کا نام ہو رہا ہے۔ اگر انسان بڑے اسکرین پر، بڑے پیمانے پر گناہوں کو پروموٹ کرے، لوگ انہیں سر بولتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ہماری زبو حالی ہے۔ مطلب کیا ہوا، سب سے پہلی بات کیا کہ انسان اپنے گناہوں کو چھپانے والا بنے، اپنے گناہوں کو اعلان نہ کرے اور ان کو چھپا لے۔ یہ پہلا گروہ جس کی ہمیں پردہ پوشی کرنی ہے۔ دوسرا گروہ جس کے ہمیں کمیوں کو چھپانا ہے، وہ ہیں عام لوگ، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو، چاہے وہ ہماری بہن ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارے دوست ہو، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ لوگ ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، تو ہماری سوچ کیا ہو، ہم عام لوگوں کی خرابیوں کو، کمیوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی انسان کوئی غلط بات بولتا، آپ کو اس کی کمی معلوم ہوتی، آپ کو اس کی غلطی معلوم ہوتی، آپ کو معلوم اس نے غلط بات بول دی ہے، خرابی بول دی ہے، اور آپ اس موقع سے مسجد میں ہوتے، تو آپ ممبر پر کھڑے ہوتے اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد اس انسان کی اصلاح ایسے کرتے کہ اس کا نام بھی ذکر نہیں کرتے۔ لہذا آپ کبھی کیا بولتے، ما بال فلاں، کیا ہو گیا فلاں انسان کو، کیا ہو گیا فلاں انسان کو، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں، آخر لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ نبی کو لوگوں کے نام معلوم ہے کس نے یہ بات بولی، کس کی کمی، لیکن آپ کا مزاج کیا تھا، کمیاں چھپا کر اصلاح کرنا۔ لہذا آپ نے خرابی چھپائی اور ایک عام وے میں، عام انداز میں کیا بول دیا، کیا ہو گیا لوگوں کو، فلاں کو کیا ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں بولا کہ عبداللہ نے کام کیا، عبد الرحمن نے یہ بات نہیں، کیوں، اگر نام لیں گے کمی سامنے آ جائے گی۔ بنا نام لیے عام انداز میں آپ نے کیا بولا، ما بالو فلاں،
کیا ہو گیا فلاں کو، ویسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آپ احادیث میں بہت سارے واقعات سنتے ہیں نا کہ ایک جا رجل، ایک انسان آیا، اس نے اللہ کے نبی سے یہ بات بول دی، اس نے یہ غلطی کر دی، جاءت امرأۃ، ایک خاتون آئی، اس نے یہ غلطی کر دی، یہ مسئلہ کر دیا۔ آپ محدثین کی اور صحابہ کی ایمانداری کا اندازہ لگائیے، ان میں ایمان کیا تھا؟ مطلب صحابہ کرام کو اس مرد یا اس خاتون کا نام معلوم ہے جس نے غلطی کی ہے، صحابہ کے سامنے غلطی ہو رہی ہے، صحابہ کے سامنے خرابی آ رہی ہے، صحابہ کو اس مرد یا اس خاتون کا نام پتہ ہے جس نے غلطی کی، جس نے خرابی کی، مگر صحابہ کی ایمانداری دیکھیے، یا آپ دیکھیں محدثین کی ایمانداری، انہوں نے اس کا نام وہاں سے ہٹا دیا اور کیا بولا؟ جاء رجل، ایک انسان آیا، ایک مرد آیا، اس نے یہ کام کیا تھا۔ جاءت امرأہ، ایک خاتون آئی، اس نے یہ بات بولی، اس نے یہ کام کیا تھا۔ کیوں؟ انہیں نام معلوم ہے، اگر وہ نام کے ساتھ خرابی ذکر کرتے تو کیا ہوتی؟ کمیاں سامنے آ جاتی، کمیاں چھپتی نہیں۔ اور ان کا مزاج کیا تھا؟ کمیوں کو چھپانا، لہٰذا جب وہ واقعہ کنوے کر رہے ہیں، جب واقعہ بتا رہے ہیں تو نام ہٹا دیا اور ایک عام لفظ بولے جاء رجل، ایک آدمی نے یہ کام کیا اور ایک عورت نے یہ کام کیا۔ لہذا سوچ کیا ملی؟ دوسرا طبقہ کون ہے؟ عام لوگ، جن کے ہمیں گناہوں کو یا کمیوں کو چھپانا ہے۔ تیسرا گروہ جن کی کمیوں کو چھپانا ہے وہ ہیں اموات، جن کا انتقال ہو جائے، جو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، جو ہم سے دور ہو جائیں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں، ایسوں کی کمیوں کو چھپانے کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے سامعین؟ ہم انسان کے مرنے کے بعد سے ہی اس کی خرابیوں کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ انسان چلا گیا، اچھا ہی ہوا، وہ تو تھا ہی ایسا، وہ تھا ہی بدترین، وہ تھا ہی برا، اور اس کی دفن کے بعد تک، مہینوں اور سالوں بعد تک اسے برا بھلا بولتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ بچہ اگر برا ہے تو کیا ہوا؟ اس کا باپ بھی برا تھا، اس کے والد بھی ایسی تھے، وہ بھی، اس کے امی بھی ایسی تھی، اس کے بھائی بھی، اس کے فلاں بھی۔ وہ انسان اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اگر وہ انسان برا تھا تو وہ اپنے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے، اسے عذاب مل رہا ہے، اور اگر وہ انسان برا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو ہمیں کیا حق ہم اسے برا بھلا بولے؟ دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ انسان میت کو برا بھلا بولے۔ اگر وہ انسان برا تھا، اسے عذاب مل رہا ہے، اس نے بھگت لیا، اس نے بھگت لیا جو اس نے کیا تھا، اور اگر وہ برا تھا اللہ نے معاف کر دیا، کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ اس کے پیچھے اور اس کے مرنے کے بعد سالوں بعد تک اس کی برائی کرتے رہیں؟ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئہم، کہ لوگوں جن کا انتقال ہو جائے اپنی میت کی اچھائیوں کو ذکر کرو اور ان کی برائیوں کے ذکر سے بچ جایا کرو۔ اذکروا محاسن موتاکم، جن کی موت ہو جائے تمہاری میت کی جو اچھائیاں ہیں ان کا ذکر کیجئے اور خرابیوں کے ذکر سے آپ بچ جائیے۔ اور آپ تصور کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی کمیوں کو چھپانے کا اس قدر حکم دیا کہ جو انسان میت کو غسل دے، جو انسان میت کو نہائے، تو ممکن ہے کہ اسے اس کے جسم میں کچھ خرابیاں دکھ جائے، جو خرابیاں عام لوگوں سے چھپی ہوئی تھی، کچھ داغ، کچھ دھبے، کچھ زخم، کچھ خرابی دکھ جائے، ایسے موقع پر حدیث کا آپ سنیے۔ لہذا بہقی وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من غسل میتا فکتم علیہ، جو انسان کسی میت کو غسل دے، جو کسی میت کو غسل دے، فکتم علیہ، اور اس نے اس میت کی خرابیوں کو جان لیا، جو ذاتی کمیاں تھیں اس کے سامنے آ چکی ہیں کہ اس کی جسم میں کیا کمیاں تھیں، کیا کرتا ہے وہ؟ فکتم علیہ، وہ ان خرابیوں کو چھپا لیتا ہے، وہ ان کمیوں کو چھپاتا ہے، ان کا ذکر لوگوں سے باہر جا کے نہیں کرتا، ان کو چھپاتا ہے۔
جانتے انعام کیا ہے؟ بڑا عظیم انعام ہے، بڑا عظیم انعام ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ جو کسی میت کو غسل دے اور غسل کے بعد اس کی کمیوں کو چھپا لے، ایسے موقع پر الفاظ ہیں غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو 40 بار معاف کرتا ہے۔ مطلب رب العالمین ایسے انسان کے لیے 40 بار مغفرت کو لکھتا ہے، مطلب ایسے انسان کی مغفرت تو ہونی۔ الفاظ دیکھیے، بس اس نے کیا کام کیا؟ ایک کام کیا کہ میت کی کمیوں کو چھپا لے۔ انعام کیا مل رہا ہے؟ رب نے اتنی عظیم خوشخبری اسے سنا دی ہے۔ یہ 3 گروہ تھے جن کے کمیوں کو ہمیں چھپانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، ایک بات اور یاد رکھیے، اگر ہم دوسروں کی کمیوں کو چھپانے والے بن جائیں، یقین مانیے اس خوبصورتی سے، اس ادا سے، اس خصلت سے، اس صفت سے انسان کو جو فائدہ ملے گا وہ مجھے اور آپ سب کو چاہیے۔ لہذا صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلمن، جو انسان کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، جو انسان کسی مسلمان کی خرابیوں کو، کمیوں کو، گناہوں کو چھپا لے اور ان کا ذکر لوگوں سے نہیں کرے، انسان کے گناہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو پائے، تو کیا ہوگا؟ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے گناہوں اور کمیوں کو دنیا و آخرت دونوں میں چھپائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے اور اللہ کے بیچ رہیں۔ کیوں؟ اگر ہمارے گناہ منظر عام پر آ جائیں، اگر ہمارے گناہوں کا علم لوگوں کو ہو جائے، اگر لوگ جان لیں کہ ہم تنہائی میں، اکیلے میں، یا ہم نے ماضی میں یا ہم نے حال میں کیا گناہ کر لیے، اگر لوگ جان لیں، یقین کریے سر اٹھا کے جی نہیں پائیں گے، سر اٹھا کے جی نہیں پائیں گے، باہر نکل نہیں پائیں گے، لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا پائیں گے۔ لوگ کیا بولیں گے؟ آپ ہی وہ انسان ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں بولتے تھے، آپ نے یہ گناہ کیے ہیں، آپ میں کمی ہے، یہ گناہ ہے آپ کے۔ تو الفاظ کیا ہے؟ جو انسان مسلمان کی خرابیوں کو، گناہوں کو چھپانے والا بنتا ہے، رب العالمین دنیا و آخرت دونوں میں اسے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں، ایک واقعہ مذکور ہے کہ بروز قیامت ان اللہ یدنی المؤمن، بروز قیامت ایسا انسان جو دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے والا تھا، رب العالمین ایسے انسان کو اپنے سے قریب کرے گا۔ ایسی الفاظ حدیث، ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے سے قریب کرے گا۔ فَيَذَرُ عَلَيْكَ نَفْحَ وَيَسْتُرُهُ، اور اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دے گا، اس پر ایک پردہ ڈال دے گا۔ وَيَسْتُرُهُ، اور ایمان والے کو محشر میں موجود پوری دنیا سے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے سے قریب کرے گا اور اس پر پردہ ڈالے گا تاکہ سارے لوگ اسے دیکھ نہیں پائے۔ پھر اللہ اسے بولے گا اتعرف ذنبک ذا، میرے بندے تمہیں یاد ہے تم نے اس موقع سے یہ گناہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے تم نے اس دن یہ گناہ کیا تھا، وہ رات آپ نے یہ بات بولی تھی، اس دن آپ نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا آپ نے گناہ کیے تھے۔ وہ بندہ کیا بولے گا؟ اللہ ہاں میں نے گناہ کیا تھا۔ اب اللہ بتا رہے انسان کو، تو کیا بولے گا؟ اللہ ہاں میں نے گناہ کیے تھے۔ یہاں تک کہ انسان اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اور الفاظ ہیں وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، اور دل میں کیا سوچے گا؟ اب تو برباد ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس دن یہ گناہ کیا تھا، تمہارا گناہ یہ، اب تو میں برباد ہو گیا، اب تو میں ہلاک ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین ایسے انسان سے بولے گا اے میرے بندے، یہ تیرے وہ گناہ ہیں جن کو میں نے دنیا میں چھپا لیا تھا، دنیا میں چھپا لیا تھا اور آج بھی چھپا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے تجھے سب سے چھپا دیا ہے نا، تیرے یہ گناہ جن کو میں نے دنیا میں چھپا لیا تھا اور آج بھی چھپا رہا ہوں۔ اور سن لے وَأَنَا أَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تیری سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایسے موقع پر اس انسان کو اس کے اچھے نامہ اعمال دیے جائیں گے اور وہ انسان جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ خوبی کیا ملی؟ جو انسان لوگوں کے گناہوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، اللہ بروز
قیامت جس دن عظیم رسوائی ہے، اللہ اس گناہوں کو چھپائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے پڑھائی کی ہے، وہ ایک استاد سورہ کہف کی ایک آیت پڑھ کے ہم سے ایک بات بولتے تھے۔ آیت تھی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ لوگوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، لوگوں نے جو اعمال کیے ہوں گے، لوگ اس دن اپنے گناہوں کو حاضر اور موجود پائیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگوں نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ ان کو اس دن حاضر اور موجود پائیں گے۔ یہ بات کہہ کر ہمارے استاد ہم سے کیا بولتے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے بہت شرم آتی ہے، اس آیت کے پڑھنے کے بعد مجھے شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے گناہ بڑی اسکرین پہ سب کے سامنے آ جائے اس دن، پوری دنیا کے سامنے۔ آج ایک دوست جاننے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، گھر والے جاننے برداشت نہیں ہوتا، اس دن تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا موجود ہے۔ اس موقع سے میرے گناہ منظر عام پر آ جائے، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ آپ سوچیے تو مطلب کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی چھپا لیے جائیں اس دن، کیا کرنا پڑے گا؟ انسان دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے والا بن جائے۔ بس موقع سے میں دو باتیں واضح کر دوں آپ کے، انشاءاللہ آخری بات ہے۔ پہلی وضاحت کیا کہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ انسان دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے والا بن جائے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری ذاتی جو خرابیاں ہیں، جو خرابیاں ہماری ذات میں، جو ہماری شخصیت میں موجود ہیں، جو ہمارے پرسنل گناہ ہیں، جو ہماری پرسنل خرابیاں ہیں، انسان ان کو چھپائے۔ لیکن چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان کی اصلاح نہیں کرے۔ اگر آپ نے کسی انسان میں کوئی خرابی محسوس کی ہے، وہ انسان یہ گناہ کرتا ہے، اس میں خرابی ہے، پہلے آپ اس سے بات کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے۔ اگر اس انسان کو آپ نہیں سمجھا پا رہے ہیں یا آپ کی باتوں کا اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کسی ایسے انسان سے اس کی خرابیاں بتا دیں جو انسان اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو یہ چیز خرابیوں کو ظاہر کرنا نہیں ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ اس کی اصلاح کرنا۔ کوئی بچہ ہے، آپ نے پاپا سے بول دیا اس کے، آپ کا بچہ یہ کام کرتا ہے، اس کی اصلاح کیجئے، کیوں امید ہے نا کہ پاپا اصلاح کر دیں گے۔ کوئی اور ایک عامی انسان ہے، آپ نے کسی مفتی صاحب سے بول دیا کہ مفتی صاحب والا انسان یہ گناہ کرتا ہے، وہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ ان کو ذرا سمجھا دیجیے گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی سوچ کیا ہے؟ اصلاح کرنا۔ پہلے آپ نے خود کوشش کی کہ میری بات ہی مان لے، لیکن اس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اب آپ کو مجبوری میں اگر دوسروں کو بتانا پڑے صرف اصلاح کے لیے، اور اس کو جس کی باتیں اس پر اثر کریں گی، تو انشاءاللہ یہ پردہ پوشی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ پردہ پوشی اس انسان کی ہے جو انسان اس میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اس میں ذاتی خرابیاں موجود ہیں، اور اس انسان کی خرابیوں کا اثر لوگوں پر نہیں پڑتا ہے۔ ورنہ جو انسان اوپنلی گناہ کرے اور اوپنلی اس کی کمیاں سب کو معلوم ہے یا آپ کو ہی معلوم ہے، اور آپ جانتے ہیں انسان بڑا فتنہ پرور ہے، یہ انسان فتنوں کو پھیلاتا ہے، یہ انسان امت کے لیے، بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے خطرہ ہے۔ مطلب کہ جس انسان کے شر سے عام لوگ محفوظ نہیں رہ پائے، اس انسان کی اصلاح کے لیے اگر آپ بڑے ذمہ داران سے یہ بات بولیں، مان لیجیے کوئی انسان کیس فائل کر دے، یا کسی بڑے انسان سے بولے کہ وہ انسان بچوں کو ڈرگس کا عادی بنا رہا ہے، وہ انسان بچوں کو یہ گناہ کروا رہا ہے، وہ ایک کام کروا رہا ہے، مطلب کیا؟ جو انسان جس کا گناہ، جس کا شر اتنا بڑا ہو کہ لوگ اس کے چنگل میں آ جاتے ہوں، اور اس کے شر سے نوجوانوں اور لوگوں کے بگڑنے کا ڈر ہو، اور اگر آپ ذمہ داران سے یہ بات پہنچا دیں تو یہ بھی انشاءاللہ پردہ پوشی کے خلاف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی سوچ کا اصلاح کرنا اور امت کی کیا کرنا، فکر کرنا، تاکہ امت اس کے شر سے بچ جائے۔ ہم دعا کریں، اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اس خوبصورت ادا کو اور خوبی کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دوسروں کی خرابیوں کو چھپانے اور ان کی اچھائیوں کے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے ذاتی چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، مظلوم ہیں، بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔
اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں تو تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافع نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة